اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا اہل بدر۔ میں آپ کا بھائی، آپ کا خدمت گزار امام حسین علیہ السلام کا ایک ادنا سا سراخان علامہ سید عاکف رضا کاظمی آپ کے پیش خدمت ہوں۔ سب سے پہلے تو میں گروپ کے تمام ممبران سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو، اس گروپ میں جب بھی کوئی پوسٹ شیئر کرتے ہیں تو وہ پوسٹ ایسی نہ ہو کہ جو تنازع کا باعث بنے، اختلاف کا باعث بنے، کہ جس سے مومنین آپس میں بحث کریں اور الجھاؤ کا شکار بنے۔ گروپ کا مقصد نفرتیں بڑھانا نہیں ہے، گروپ کا مقصد ہے نفرتوں کو ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ملانا، ایک دوسرے کے قریب کرنا، ایک دوسرے کو اس کی مومنیت کے رشتے کا احساس دلانا۔ اور اگر کوئی غلطی کر بھی گیا ہے گروپ میں تو میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان برحق آپ تک پہنچاتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جو مخلوق کی غلطی معاف نہیں کرتا وہ خالق اکبر سے اپنی غلطی کی معافی کس منہ سے مانگتا ہے۔ ہر بندہ سمجھ گیا ہے کہ میں کیا کہہ گیا ہوں۔ اب اگلی بات جس کی وجہ سے مجھے آپ کے سامنے آنا پڑا تاکہ میرا چہرہ دیکھ کے بھی لوگ میری بات کو سنیں کہ میں کون ہوں اور کیا بول رہا ہوں اور کس وجہ سے بول رہا ہوں۔ میں نے گروپ میں جو ویڈیو سنی ہے اس مولوی کی جس نے لباس تو بڑا باعزت متبرک پہنا ہوا ہے، جس کی ہمارے مذہب میں بہت قدر ہے۔ میں امامہ ابا کبا کی بہت عزت قدر کرنے والا ہوں، علماء کی قدر کرتا ہوں، لیکن علماء کے روپ میں جو شیطان اندر گھسے ہوئے ہیں وہ ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ سامعین محترم، نجف اشرف سے جو اس بندے نے ویڈیو بنائی ہے اور یہ فتویٰ جاری کر رہا ہے کہ سیدزادیوں کا نکاح امتیوں کے ساتھ جائز ہے، یہ میں نہیں کہتا، نعوذ باللہ، یہ اس مولوی نے کہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جواب دینے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب کوئی سوال پوچھتا ہے۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ سیدزادی کا نکاح امتی سے جائز ہے کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں اس بندے کو وارننگ کرنا چاہتا ہوں جو یہ سوال پوچھتا ہے۔ سوال پوچھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ سوال پوچھنے والے کے خون میں خرابی موجود ہے کہیں نہ کہیں، ورنہ ضرورت ہی نہیں ہے، پتہ ہے کہ سیدزادیاں مائیں ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد پروردگار عالم ہے، افضل عورت کی شادی مفضول مرد کے ساتھ حرام ہے۔ افضل عورت وہ ہے جو نسل رسول خدا سے تعلق رکھتی ہے، مفضول مرد وہ ہے جو امت سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، میری نسل کی بیٹیاں میرے نسل کے بیٹوں کے لیے ہیں اور میری نسل کے بیٹے میری نسل کی بیٹیوں کے لیے ہیں۔ سامعین محترم، میں جان بوجھ کر مشکل الفاظ نہیں استعمال کر رہا، ورنہ میں ہر قسم کی وکیبلری پہ کچھ نہ کچھ تو اختیار رکھتا ہوں۔ میں ٹف وکیبلری نہیں بول رہا یا کوئی گرامر کے لغت کے ایسے الفاظ نہیں استعمال کر رہا کہ جس سے کہ سننے والے بندے یہ سمجھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی اور وہ پھر بات پردے میں رہ جائے کہ جی مولانا پتہ نہیں کیا کہہ گئے ہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ افضل عورت کی شادی مفضول مرد سے نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، وارث قرآن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری نسل کی بیٹیاں میرے نسل کے بیٹوں کے لیے ہیں۔ اب میں اس پر جتنے بھی ریفرنس دوں وہ وقت لگے گا، اللہ غریق رحمت کرے، ہمارے بڑے بڑے جیگت کاداور علماء اور بیچ میں میرے عزت مآب شہید استاد قبلہ علامہ ناصر عباس صاحب اعلیٰ مقامہ قبلہ سمیت اور دور حاضر میں بھی میرے بھائی کافی سارے علماء خطبہ اس پر عظمت سادات پر بول رہے ہیں، حوالہ جات دے رہے ہیں۔ سوال پوچھنے والوں کے پاس سارا علم ہوتا ہے،
یہ بڑے دانا ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کوئی بولتا نہیں تب تک پتہ کیسے چلے کہ اس کے اندر نجاست ہے یا اس کے اندر طہارت ہے۔ سادات کے شجرے کے بارے میں یہ پوچھنا، میں دیکھیں ابھی ذاکر صاحب ہیں میرے بھائی، انہوں نے گروپ میں میسج کرتے ہوئے بہت بڑا فکرہ کہا ہے اور وہ صحیح ہے کہ جو لوگ سیدزادیوں کے ساتھ نکاح کا سوچتے ہیں وہ شمر اور یزید کے لشکر کے سپاہیوں سے زیادہ گناہ گار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، شمر، خولی، ہرمل، حسین بن نمیر، جتنے بھی مولا کے قاتل ہیں، ان قاتلوں نے سادات کا سامان لوٹا ہے، سادات کے تبرکات کو لوٹا ہے، سادات کے گھر کو لوٹا ہے، سادات کے لباس کو ہاتھ نہیں ڈالا۔ میں اپنے آپ پہ قابو پا کے بڑی مشکل سے ضبط کر کے ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ دور حاضر میں جو بندہ سیدزادیوں کے ساتھ نکاح کا پوچھتا ہے یا سوچتا ہے، میں کم از کم بھی اس کا جرم بیان کروں تو میرے نزدیک وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل سے کم نہیں ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام روکتے تھے ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ سیدزادی ماں ہوتی ہے امت کے لیے، اور جو امتی یہ سوچے کہ میں سیدزادی سے نکاح کروں وہ شہزادہ علی اکبر کا قاتل ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے، وہ جرنیل لشکر حسین ابن علی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا قاتل ہے۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بڑا مشکل قابو پا کے میں یہ بات کر رہا ہوں، کوئی اور پلیٹ فارم ہوتا تو میں شاید پوچھ لیتا پریکٹیکلی بھی۔ سامعین محترم، یہ غلط شجرے والے لوگ، یہ اندھیری راتوں کی پیداوار، یہ بے غیرت قسم کی ماؤں کی اولادیں، ان کو جرت کیسے ہوتی ہے کہ یہ جب بھی پوچھتے ہیں سیدزادیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ یہ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہر قوم بری نہیں ہے، قوموں کے اندر کچھ لوگ برے چھپے ہوئے ہیں، بد کردار، بد خصلت۔ یہ جب بھی پوچھتے ہیں صرف ان کو ایک ہی مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سیدزادیوں کے نکاح کے بارے میں بات کریں۔ یہ جن نسلوں سے ہیں یہ ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اپنی بہنوں کے بارے میں سوچیں، اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچیں۔ سیدزادیاں جن کی بیٹیاں ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک بڑی بات جو کسی نے جرت نہیں کی، ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، میں فرد واحد ہوں جو میں بولنے لگا ہوں، اور جتنے بھی سادات ہیں، غیرت مند ہیں، جو اندر طاقت رکھتے ہیں، جو اندر جرت رکھتے ہیں سچائی کا ساتھ دینے کی، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ایران کے فلاں مولانا، ان کی بیٹی بھی تو امتی کے گھر میں ہے، کان کھول کے سننا، کوئی ایران سے ہے یا ایران سے ہے یا عراق سے ہے۔ حجت ہمارے لیے صرف اور صرف اللہ کی طرف سے امیر المومنین علیہ السلام سے لے کے یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام تک ہے۔ رہی بات کہ ہم مثال دے دی جاتی ہے جی فلاں ایران سے، فلاں عراق سے، ان کی بیٹی بھی، یاد رکھنا پاکستان سے میں ایک مثال دیتا ہوں، نام نہیں لیتا، زیرک دانا لوگ اس گروپ میں، آفیسرز بھی شامل ہیں، بیٹیاں بھی، بہنیں بھی، عالمہ بھی، ذاکرہ بھی، علماء بھی، ذاکر بھی، عزادار بھی، بانیان بھی اس میں شامل ہیں۔ پاکستان میں ہمارے ایک بہت بڑا مشہور و معروف طاقتور سیاستدان ہے جس کی بیٹی نے اپنے باپ کے سیکیورٹی آفیسر کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا اور باپ کو مجبوراً بیٹی کا ساتھ دینا پڑا۔ سمجھ تو گئے ہیں آپ لوگ کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں نے توہین کے زمرے میں نہیں کہا، میں نے مثال کے طور پہ۔ اب جو ہمیں ایران عراق کی مثالیں دی جاتی ہے، وہاں پہ کچھ لوگوں کے روحانی شخصیات کے، ان کے جو سیکیورٹی آفیسرز تھے، کوئی ایک میں بتا دوں گا اگر کوئی ٹیلی فون پہ مجھ سے پوچھنا چاہے، میرا ٹیلی فون مختوم سید جلال حسین شاہ صاحب کے پاس ہے، دیگر لوگوں کے پاس بھی، گروپ میں بھی ہے۔ ایران کی ایک بہت بڑی شخصیت، اس کے چیف سیکیورٹی آفیسر کے ساتھ ان کی بیٹی نے پسند کی شادی کر لی، وہ فتویٰ دینے کی حیثیت میں تھے، تو اب وہ بیچارے اپنی شرافت
समेटते हुए, अपनी इज्जत समेटते हुए चुप कर गए। उनकी खामोशी को लोगों ने फतवा समझ लिया। भाई, किसी की मजबूरी को फतवा समझ लेना, दीन समझ लेना, ये तुम लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। उस ईरानी शख्सियत की बेटी ने अपने बाप के सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ मनपसंद शादी कर ली। पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि जी उनकी बेटी ने भी तो की है ना। भाई, वो गलत हुआ है, वो बाप की मर्ज़ी से नहीं हुआ। मैं दूसरी मरतबा ये बात कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करें, नाम लेके बोलना ज़रूरी नहीं है। लेकिन सादात के शजरे के बारे में और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वलायत उस्मा के बारे में कुछ लोग कहते हैं जी फ़लाँ सैयद, उसकी बेटी भी उसके घर है, फ़लाँ सैयद की बेटी, फ़लाँ सैयद की बेटी। आओ मैं उनको बताता हूँ कि वो कौन से सैयद हैं। हाँ, बहुत सारे हैं जिनके नाम के साथ लिखा जाता है फ़लाँ सैयद, और उनकी बेटियां उम्मतियों के घरों में हैं। अब मैं बताता हूँ वो कौन से सैयद हैं, और मुझे कोई किसी किस्म का डर खौफ नहीं होता, क्योंकि मेरे इमाम का फरमान है, तुम हक बयान करो, ज़ुबान तुम्हारी होगी, ताकत हम आले मोहम्मद की होगी। और वैसे भी मैं बिल्कुल कमज़ोर नहीं हूँ। मेरे अंदर मेरे मौला ने जुर्रत और ताकत रखी हुई है। मेरे अंदर ददयाल की तरफ से जो खून की तासीर है वो ज़ीनतुल फ़ुक़रा फ़ख्र सादात हज़रत सखी नज़र शाह दीवान बादशाह काज़मी मशाहदी लजपाल सैयद कसरा से है, और ननियाल की तरफ से मदीनतुल सादात उच्च शरीफ हज़रत सखी शेर शाह जलालुद्दीन बादशाह सुरखपोश लजपाल की तासीर हमारे अंदर पाई जाती है। मैं बताता हूँ कि वो कौन से सैयद हैं पाकिस्तान में जिनकी बेटियाँ उम्मतियों के घरों में हैं। एक ज़माना था कि जब सादात में से सिर्फ 68 अफराद मर्द हजरात ज़िंदा थे, और उसी टाइम पे, उसी दौरानिए में 26,000 बंदा ऐसा था जो कि सैयद नहीं थे। उनको सैयदों वाला लिबास पहनवा कर वक्त के हुक्मरानों ने कहा कि तुम मशरिक़ मगरब में फैल जाओ और जाके कहो कि हम सैयद हैं। वो 26,000 बंदे सैयद नहीं थे, लिबास सैयदों वाला पहनते थे। और अब एक तरफ 68, 2 कम 70 जो असली सैयद थे औलाद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अब एक तरफ उन 70 सैयदों की औलाद तादाद में देख लो वो कितनी कम होगी, और एक तरफ 26,000 वो सैयद जो जाली बनाए गए, जाली तैयार किए गए, एक तरफ अब उनकी औलाद है। अब 26,000 जो नकली बनाए बनु अब्बास और बनु उमैया ने, उन नकली 26,000 सैयदों की तादाद है, और जो असली थे 68 उनकी औलाद चली आ रही है, जिनमें से चंद घर हैं हम मिज़ारों वाले, दरबारों वाले, गद्दियों वाले। ये हमारा देख लें सैयद कसरा, छोटा सा गांव है 1000 साल से। मेरे दादा सखी सरकार सैयद मीरा सैयद मोहम्मद काज़मी बादशाह 600 साल से बैठे हुए हैं। 600 साल में सिर्फ 88 घर हैं। उज शरीफ को देखें, ख़तीबुल असर, जिनको असल ख़तीबुल असर है हज़रत सखी शेर शाह जलालुद्दीन बादशाह सुरखपोश सरकार, कितने से घर हैं सादात के। बाकी ये पूरा पाकिस्तान सैयदों से कैसे भर गया, हर तरफ सैयद ही सैयद, सैयद ही सैयद। 26,000 जो बनु उमैया और बनु अब्बास ने नकली बंदे तैयार किए थे कि तुम जाके कहो हम सैयद हैं। ये जो शर्क गरब में ज़्यादा फैले हुए हैं, उन 26,000 की औलाद हैं। मैं पूरे ध्यान से कह रहा हूँ, पूरे ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। और याद रखना, फिर जब कह दिया जाता है कि जी फ़लाँ सैयदों की बेटी फ़लाँ के घर में, अब बात आसानी से आप समझ जाएंगे। जब सैयदजादियों के निकाह की बात आती है और सैयद कहलवाने वाले बंदे गैरत नहीं करते, वो उन्हीं 26,000 में से हैं जिनको बनी उमैया ने तैयार किया कि तुम सैयद हो। और जो गिने चुने सादात उस शरीफ से, सैयद कसरा से, बिटाई सरकार से, कलंदर सरकार के, शाह चंद चिराग से हज़रत बरी इमाम सरकार की औलाद है, और बाबा लाल शाह बादशाह सरकार की औलाद है, मेरे जद अमजद हैं हज़रत सखी सरकार सैयद मीरा सैयद मोहम्मद काज़मी बादशाह सरकार। ये गिने चुने सादात के घर, झामरा शरीफ वाले हमारे बुज़ुर्ग हैं सखी शाह ज़मान सरकार मोतियाँ वाले, दीगर भी बुखारी सादात के, मौज दरिया बुखारी सरकार के, ये गिने चुने सादात के घर हैं जिनकी औलादें महफूज हैं। बाकी गली मोहल्लों में नेम प्लेटें लगी हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं, फ़लाँ सैयद, फ़लाँ सैयद, फ़लाँ सैयद, फ़लाँ सैयद। ये वही सैयद हैं जो बनी उमैया के
تیار کردہ سید ہیں. یہ پھر جب آئے تو انہوں نے لوگوں کو اپنی بیٹیاں دیں یا بھاگ گئیں، جو بھی ہوا تو کچی عقل والوں نے سمجھا کہ جی یہ سید دے رہے ہیں، مسئلہ دراصل یہ ہے. تو میرا ایک کلیہ یاد رکھنا، جہاں بھی سید زادی کے نکاح کی بات آئے اور جہاں بھی مولا علی علیہ السلام کی ولایت عظمیٰ کی بات آئے، سامنے بیٹھا ہوا بندہ ہو سید اور وہ غیرت نہ کرے تو سمجھو وہ انہی 26,000 جعلی سیدوں میں سے ہے جو بنو امیہ نے تیار کیے ہیں. سید مر سکتا ہے لیکن کبھی بھی اپنی بیٹی غیر سید کو نہیں دے سکتا. یہ سوچنا بھی حرام ہے. اور میں جانتا ہوں اپنے علمی قد کو، میرے سے بہت سینئر بڑے بڑے پڑھے لکھے علماء موجود ہیں، اللہ زندگیاں دراز کرے. میں فتویٰ دینے کی حیثیت میں تو نہیں ہوں، تو لیکن اگر یہ نجف اشرف سے بیٹھ کے ناصر نجفی کہہ رہا ہے کہ سید زادی کا نکاح امتی سے جائز ہے، تو پھر اس سے تو میں بہر صورت بہتر ہوں کہ میں سید ہوں، بہر صورت بہتر ہوں. اور پھر اس کو سامنے رکھ کے پھر میں خود ہی کہوں گا کہ میں فتویٰ دینے کی حیثیت میں ہوں. میں علامہ سید عاکف رضا کاظمی فتویٰ دینے کی حیثیت میں ہوں اس ناصر نجفی کے جواب میں جو اس نے نجف اشرف سے ویڈیو بھیجی ہے کہ سید زادی سے امتی کا نکاح جائز ہے. میں فتویٰ دیتا ہوں کہ وہ ناصر نجفی جو فتویٰ دے رہا ہے، میں بالکل اللہ اور آل محمد کو گواہ ٹھہرا کے، معصومین علیہ السلام کے رحمت کے حصار میں رہ کے، میں اب اپنی طرف سے جو سادات کے احترام کو سمجھتے ہو، ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے، ایک سید زادہ ہونے کی حیثیت سے میں فتویٰ جاری کرتا ہوں کہ وہ مولوی نجف اشرف میں بیٹھ کر جو سید زادیوں کے نکاح کو امتیوں کے ساتھ جائز قرار دے رہا ہے، وہ اسی طرح ہے جس طرح ملائکہ کی صف میں شیطان بیٹھا ہوا تھا. یہ نہ دیکھو کہ وہ نجف اشرف میں بیٹھا ہوا ہے، رحمان کی بارگاہ سے ہی شیطان نکلا تھا. امیر المومنین علیہ السلام کی چوکھٹ پہ اگر بیٹھا ہوا ہے اور رمضان المبارک میں سختی کے ساتھ جو سیدوں کو احترام کرتے ہو، سمجھتے ہو. ایک تو میں گزارش کروں گا جتنے بھی میرے سادات برادران ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں خصوصی طور پہ ذرا مجھ سے رابطہ کرنا. میرا نمبر تقریباً لوگوں کے پاس موجود ہے. اسی موضوع پہ میں ذرا بات کرنا چاہوں گا انفرادی طور پہ ہر بندے سے. اب جو بندے خمس بھیج رہے ہو نا ایران اور عراق، ان کو نہ بھیجنا، اپنے خاندان میں دیکھنا، اپنے پڑوس میں دیکھنا. اسی مہینے میں ماہ مبارک سیام میں خمس اپنے پاس پاکستان میں رکھنا، اپنے خاندان میں، اپنے بہن بھائیوں میں. ان کو نہ دینا، کیونکہ ان کو خمس دینا ایسے ہی ہے جیسا کہ میرے شہید استاد علامہ ناصر عباس آباد اللہ مقامہ قبلہ مثال دیا کرتے تھے. فصلیں تو کسان اپنے لیے اگاتا ہے، لیکن اس کو حرام جانور جو ہیں وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں. یہ مرحوم ملک اعظم بھی فقرہ کہا کرتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. کسان فصلیں اپنے لیے اگاتا ہے، لیکن چوری چوری حرام جانور بھی اس کو منہ مار جاتے ہیں اس کسان کے صدقے میں. رزق اللہ نے علی والوں کے لیے بنایا ہے، لیکن یہ جو ملا کھا رہے ہیں چور رستہ اختیار کر کے، وہ اسی طرح ہے جیسے سور فصل کو تباہ کرتا ہے. اپنا خمس سنبھال کے رکھیں. اور ایک بات اور یاد رکھیں، اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے بالکل فکر نہیں ہے، کیونکہ رزق امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے ہے. میں بھی بیچ میں شامل ہوں آپ کے، میں بھی اتنا ہی گناہ گار ہوں. امام زمانہ علیہ السلام سرکار کو تو صرف 313 چاہیے. ہماری روز مجلسیں ہوتی ہیں، مجلسوں میں 4,000 5,000 بندہ تو معمولی ہوتا ہے. مولا کو تو صرف 313 چاہیے، ہم 5-5 ہزار ہوتے ہیں. امام کیوں نہیں آتے؟ غلطی ہماری طرف سے ہے. ہم ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو کر اس طرح کے نہیں ہیں جیسے امام کو چاہیے. بس میں گفتگو کافی لمبی ہو گئی ہے، 20 منٹ کی ہو گئی ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا، سننا بھی، عمل بھی کرنا. اور میرے جو اتنے بھی سادات برادران ہیں، کچھی سے ہیں، لیا سے ہیں، پنڈی اسلام آباد سے، تلا گنج، چکوال، سندھ سے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے،
میں گزارش کروں گا ذرا مجھ سے رابطہ کرنا. میرا اب دل چاہتا ہے کہ جو لوگ سیدزادیوں کے نکاح کے بارے میں بات کرتے ہیں اس طرح، ان بے غیرتوں کو لگام دی جائے، اور ان کے خلاف میں آپ سے مشورہ کر کے دل چاہتا ہے کہ سادات کے خلاف جو بولتے ہیں ان پر توہین سادات کا تھوڑا سا پریکٹیکلی کام کروں. یہ اپنی بیٹیوں کا سوچیں، اپنی بہنوں کا سوچیں. ہم ان کی کبھی ہم نے فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہا ہے کہ جی فلاں برادری ہے اس کی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ میرا خون کھول رہا ہے، میں بالکل میرے سینے میں درد ہے. میں ابھی کم از کم کو 3 گھنٹے بعد مصلی سے اٹھاؤں اور میرے دل میں تکلیف ہے، میری بات لمبی ہو گئی ہے. کبھی ہم سیدوں نے کہا ہے کہ فلاں خاندان کی بیٹی ہے اس کا نکاح اس کے ساتھ جائز ہے، فلاں کی بیٹی فلاں کی بیٹی؟ بغیرت لوگ ہو، تم کھاتے بھی سادات کا ہو، سادات کو پھونکتے ہو، سادات کے لباس تک تمہارے ہاتھ پہنچ گئے ہیں، تم سادات کا لباس اتروانے کی کوشش کر رہے ہو. جو بندہ یہ سوچتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے. ان کی زبانوں کو بند کرائیں. میں وارننگ دے رہا ہوں، میں اتنا بھی کمزور نہیں ہوں. میں آخری لفظ کہہ دوں چاہے وہ تہذیب سے خالی ہے، مجھے کسی کی چھترول بھی کرنی پڑی تو میں کر دوں گا. اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچو. سیدزادیوں کی بیٹیوں کی باتیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ بند کرو، خبردار بند کرو. اور میرے سادات برادران جتنے بھی ہیں میں ان سے اپیل کروں گا ذرا میرے ساتھ رابطے میں آنا. میں اس میں پریکٹیکلی کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. باقی اس گروپ کے تمام ممبران ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی ناراضگی والی بات نہ کرنا، کبھی بھی مل جل کے رہنا، علم اور ادب کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا. اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کا بھائی علامہ سید عاکف رضا کاظمی. پروردگار عالم ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی سپاہیوں کے خدمت گزاروں میں شامل فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی معرفت عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمیں جناب سیدہ کی حق کی معرفت عطا فرمائے. پروردگار عالم آپ کے اور میرے تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے. بالخصوص پروردگار عالم میرے عزت مآب شہید استاد علامہ ناصر عباس صاحب عالی اللہ مقامہ، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے یتیموں کی پروردگار عالم خود کفالت فرمائے. اللہ حافظ یا علی.